مقبوضہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا اور انہیں حقوق ملیں گے۔ کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھمبر میں دانش اسکول کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب، کہا دانش اسکول کے 100% اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا آزاد کشمیر میں کوئی سیاسی قیدی اور انسانی حقوق پر کوئی نکتہ چینی نہیں۔ نریندر مودی جو مرضی کر لے، پاکستان اور کشمیریوں کا رشتہ کمزور نہیں کر سکتا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا آج سے کرم میں غیر قانونی بنکرز مسمار کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ بگن متاثرین کو معاوضوں کی ادائیگی ان کی حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون سے مشروط ہوگی۔ کرم کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے فریقین طریقہ وضع کر کے حکومت کو دیں گے۔ کرم روڈ کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی دستے تعینات کرنے کا فیصلہ۔ FIRs میں نامزد ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ فیصلے علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس میں کیے گئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق شیخ خورونوش لے جانے والا 61 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ پاڑا چنار کی جانب رواں دواں پولیس قافلے کی حفاظت پر مامور ہے۔ پیکا ایکٹ 2016 میں مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ وزیر قانون نے ضمنی ایجنڈے کے تحت بل پیش کیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں فیک نیوز پیکا قانون سے متعلق اتفاق ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے نئی اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا فیک نیوز پھیلانے پر 3 سال تک سزا اور جرمانہ ہو سکے گا۔ سوشل میڈیا ریگولیٹر اتھارٹی فیک نیوز کا تعین کرے گی۔ سوشل میڈیا اتھارٹی کو PTA، FIA اور پیمرا کے سوشل میڈیا اختیارات دیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی میں ایک بار پھر اپوزیشن ارکان کا احتجاج اور شور شرابہ، ڈیسک بجائے اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اسپیکر ایاز صادق نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو نقطہ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا۔ اسپیکر نے کہا بزنس ہاؤس ایڈوائزری کمیٹی میں معاملات طے پا چکے، طے شدہ معاملات پر یو ٹرن نہیں لوں گا۔ اپوزیشن ارکان کے حکومت کے خلاف نعرے واک آؤٹ کیا۔ وزیر اعظم کی ایوان میں آمد پر اپوزیشن ارکان بھی واپس آ گئے۔ اجلاس کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ اپوزیشن نے بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا، ان میں ہمت نہیں کہ یہ ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں یہ بانی PTI سے ملاقات بھی نہیں کروا سکے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے کمیشن نہیں بنیں گے تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا پارلیمنٹ میں احتجاج جاری رہے گا، سڑکوں پر بھی احتجاج ہوگا۔ 31 جنوری تک مذاکرات جاری رہیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان نہیں کرتی تو چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی۔ القادر کیس کا بیک گراؤنڈ لندن میں حسن نواز کی پراپرٹی سے منسلک ہے۔ حسن نواز نے پراپرٹی تب خریدی جب نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ نیب کو سوال پوچھنا چاہیے تھا یہ پراپرٹی کب اور کس کے پیسوں سے خریدی گئی۔ PTI کے سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں 6 نومبر 2019 کو معاہدہ ہوا، جس کے بعد NCA نے 22 نومبر کو پیسہ ڈی فریز کیا۔ چوری کا پیسہ ہوتا ڈی فریز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالی گئی۔ سپریم کورٹ ججمنٹ میں بھی لکھا ہے چوری کا پیسہ نہیں۔ آرمی چیف سے ہونے والی ملاقات پر مزید تبصروں سے گریز کیا جائے، کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں یہ ملاقات لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر ہوئی۔ لا اینڈ آرڈر کا تعلق صوبے سے ہے جہاں ہماری پارٹی کی حکومت ہے۔ ملاقات کے سیاسی ہونے سے متعلق میں نے میڈیا میں کوئی بیان نہیں دیا۔ FBR 384 کا ہدف حاصل نہ کر سکا، اربوں کی گاڑیاں خرید رہا ہے۔ سب نے وزیروں سے کہا غلط ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پس میں نہیں، اتنی جلدی ہے۔ 10 تاریخ کو لیٹر آیا، اسی دن پر پرچیز آرڈر بھی جاری کر دیا۔ سینیٹر فیصل ووڈا کہتے یہ تو صریحاً بے ایمانی اور اسکینڈل ہے۔ میں نے دل بڑا کر کے کہا 6 ارب کے بجائے 18 ارب کی گاڑیاں لے لیں، 384 ارب پاکستان کو لا دیں، چوری کو لبیک کہیں گے، ہم کہہ دیں گے خیر کی کوئی بات نہیں، تحفے کے طور پر لے لو۔ FBR نے کہا گاڑیاں خریدنے کی اجازت دے دیں تو شاید ریکوری کر لیں۔ شاید کے تجربے میں اربوں کا اسکینڈل بچایا۔ وزیر اعظم کو خوش ہونا چاہیے۔ FBR کی کرپشن زدہ گاڑیوں کے خلاف
نیب سمیت ہر فورم پر جاؤں گا۔ جولائی سے دسمبر ٹیکس ہدف میں 385 ارب روپے کا شارٹ فال ہے۔ شارٹ فال پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے منی بجٹ لانے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم نے منی بجٹ لانے کی آئی ایم ایف کی تجویز مسترد کر دی۔ ایف بی آر کے ذرائع کا کہنا ہے ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے پلان شیئر کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کا ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق کہتے ہیں 12 سال سے تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ پارلیمنٹیرینز کو بجلی اور گیس مفت نہیں ملتی۔ پارلیمنٹ لاجز میں بے شمار مسائل ہیں۔ اپوزیشن صرف نعرے لگا رہی ہے۔ عوام اس ایوان سے مسائل کے حل کی توقع رکھتے ہیں۔ ضابطہ فوجداری میں تبدیلی وقت کا تقاضا ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار اقلیتی کارڈ کا اجرا کیا ہے۔ آج حقدار کو اس کا حق ملا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا 50,000 گھرانوں کو ہر 3 ماہ بعد حکومت پنجاب کی طرف سے 10,500 روپے ملیں گے۔ یہ نواز شریف کی طرف سے تحفہ ہے۔ کوشش ہے آنے والے سالوں میں اس رقم کو مزید بڑھا سکیں۔ اس کیس کا 26ویں آئینی ترمیم سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اگر کوئی خود سے ڈرنے لگ جائے تو الگ بات ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے سپریم کورٹ میں عدالتی بینچوں کے اختیار سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ عدالتی معاون منیر اے ملک نے دلائل میں کہا کمیٹی جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر سے ختم نہیں کر سکتی۔ عدالتی حکم کو دوسرا عدالتی حکم ہی بدل سکتا ہے۔ سیکشن 2A کے تحت فل کورٹ تشکیل کا معائنہ انتظامی کمیٹی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ شاہد جمیل نے کہا کیس چل رہا ہو تو بینچ سے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اٹارنی جنرل نے کہا مقرر کیے گئے عدالتی معاونین 26ویں ترمیم چیلنج کرنے والے ہیں۔ اٹارنی جنرل کے اعتراض پر عدالت نے خواجہ حارث اور ایس این بھون کو بھی عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کو کل تک تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ اور بھارت کو آئی سی سی کے سامنے ہار ماننا پڑ گئی، شرٹ پر پاکستان کا نام لگانا پڑے گا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بی سی سی آئی نے تصدیق کی کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے جرسی پر آفیشیل لوگو ہوگا۔ بی سی سی آئی سیکرٹری کا کہنا ہے کہ ہم آئی سی سی کی گائیڈ لائنز کو اپنائیں گے۔ شرٹ پر پاکستان کا نام بطور میزبان ہوگا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی بیٹھک آج پھر ہوگی۔ گزشتہ روز حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں جوڈیشل کمیشن کی مخالفت۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اگلا اجلاس 28 جنوری کو ہوگا۔ حکومتی کمیٹی کے رکن اعجاز الحق کہتے ہیں قانون میں گنجائش ہوگی تبھی کمیشن بنے گا۔ عام طور پر جوڈیشل کمیشن ان کیسز میں بنتا ہے جو زیر سماعت نہ ہوں۔ کیسز زیر سماعت ہوں تو کیا ایک عدالت پر دوسری عدالت بن سکتی ہے؟ تک یہ جوڈیشل کمیشن کو نہیں مانگنے گے، یہ مذاکرات ٹھس ہیں، 0/0 ہیں۔ ان مذاکرات کی کوئی حیثیت نہیں، نہ نتیجہ نکلے گا۔ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہی کوئی نتیجہ نکلے گا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا بانی پی ٹی آئی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے۔ مذہب کا سہارا مت لیں، آپ اپنی کرپشن کا، اپنی رشوت کا جواب دیں، اور مذہب کے پیچھے چھپ کے آپ اپنے گھنونے جرم چھپانے کی کوشش مت کریں۔ مذہب کے پیچھے چھپ کر اپنے گھنونے جرم چھپانے کی کوشش مت کریں، اپنی کرپشن کا جواب دیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ پہلے سے عائد جرمانے کی مد میں ادا کیا گیا، اس سے بڑی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کیس ہے، قانونی کارروائی مکمل ہونی چاہیے۔ بھارتی مظالم کے خاتمے تک کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے۔ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے۔ کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا بھمبر میں دانش اسکول سسٹم کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب. کہا دانش اسکول کا 1 سال کی ریکارڈ مدت میں آغاز کیا جائے گا. ایچ ایس این کالج میں نہ پڑھ سکنے والوں کی کمی دانش اسکول پوری کرے گا. رواں سال اکتوبر میں زلزلے کو 20 سال ہو جائیں گے. لگتا ہے 50 سال میں بھی آبادکاری کے پروجیکٹس مکمل نہیں ہوں گے. جسٹس حسن اظہر رضوی کے زلزلہ متاثرین سے متعلق کیس میں ریمارکس. نمائندہ ایرا نے بتایا ہم نے 14,000 سے زائد منصوبے مکمل کیے. جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا وہ منصوبے کہاں ہیں؟ انسانوں کے لیے منصوبے بنائے گئے یا جنوں کے لیے؟ ڈونرز کا کتنا پیسہ آیا؟ وہ پیسہ کہاں ہے؟ عدالت نے زلزلہ متاثرین بحالی کی رپورٹ وفاقی اور صوبائی حکومت اور ایرا سے طلب کر لی. آڈیٹر جنرل پاکستان سے زلزلہ متاثرین فنڈز کی آڈٹ رپورٹ بھی طلب کر کے سماعت ملتوی کر دی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ میں کانگریس مین تھامس رچرڈ سوازی اور جیک برگوین سے ملاقات. دونوں کو دورہ پاکستان کی دعوت دی. محسن نقوی کا کہنا تھا امریکہ پاکستان کا انتہائی اہم معاشی اور دفاعی شراکت دار ہے. کانگریس مین تھامس سوازی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں. ملاقات میں 30 اپریل کو پاکستانی کانفرنس واشنگٹن میں منعقد کرانے کا فیصلہ کیا گیا. امریکی صدر ٹرمپ نے انتخابی وعدوں پر عمل درآمد شروع کر دیا. ایگزیکٹو آرڈر کے بعد غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاریوں کے لیے آپریشن شروع. ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کا پیدائشی حق شہریت منسوخ کر دیا. ڈیموکریٹ پارٹی نے منسوخی کو 22 ریاستوں میں چیلنج کر دیا. ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں پہلی پریس بریفنگ میں صدارتی مافیوں کے اعلان کا دفاع کرتے ہوئے انہیں انصاف کے مطابق قرار دیا. بولے بائیڈن انتظامیہ کی انتقامی کارروائی کا نشانہ بننے والے افراد کو معافی دی. پراؤڈ بوائز کی دی گئی معافی بھی انصاف کے اصولوں کے مطابق ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا $500 ارب کے اسٹار گیٹ اے آئی پروجیکٹ کا بھی اعلان. کہا منصوبے سے 1 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی. امید ہے نئی امریکی حکومت کسی تنازع میں شامل نہیں ہوگی. عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ایران اسرائیل جنگ یا خطے میں کوئی بھی جنگ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. نئی امریکی انتظامیہ کو جنگ کے خطرے میں اضافہ کرتے نہیں دیکھتے. قطر کے وزیر اعظم نے کہا جنگ بندی کے تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی. تمام ممالک کو غزہ کی پٹی کی تعمیر نو میں حصہ لینا چاہیے. ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار. محکمہ موسمیات کی کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیش گوئی. بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری سے سردی بڑھ گئی. اسکردو میں درجہ حرارت -5 ریکارڈ. کالام میں 9 انچ تک برف پڑ چکی. بالم جبہ میں 7 انچ تک برفباری نے پارا -4 تک گرا دیا. گلگت میں 0، کوئٹہ میں 1، اسلام آباد 4، پشاور میں 5، لاہور 10 اور کراچی میں 13.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں کم بارشوں کی وجہ سے خشک سالی جیسی صورتحال کا انتباہ جاری کر دیا.